بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر لوہا کس طرح موم ہوتا تھا۔ معزز ناظرین، بات سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ معزز ناظرین، شاہی اور شہنشاہی کے باوجود آپ بیت المال سے ایک جبہ بھی نہیں لیتے تھے۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کی معاش کا بوجھ بیت المال پر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کرتے اور اس کو ذریعہ معاش بناتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا ہے، اور بلا شبہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے روزی کماتے تھے۔ شیخ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ خدایا ایسی صورت پیدا فرما دے کہ میرے لیے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے، کیونکہ بیت المال پر میں اپنی معاش کا بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا۔ دراصل حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ پاک جذبہ اس پیغمبرانہ امتیازات میں سے تھا جس کا ذکر قرآن عزیز نے تمام پیغمبروں کی رشد و ہدایت کے سلسلے میں کیا ہے کہ ہر نبی جب اپنی امت کو پیغام الہی سناتا ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے اس خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میرا معاوضہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھیس بدل کر نکلا کرتے تھے اور لوگوں سے اور باہر سے آنے جانے والوں سے دریافت فرمایا کرتے کہ داؤد کیسا آدمی ہے، لیکن ہر شخص کو تعریف کرتے ہوئے پاتے، کسی سے کوئی بات اپنی نسبت قابل اصلاح نہ سنتے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں نازل فرمایا، آپ کی اس سے ملاقات ہوئی تو اس سے بھی یہی سوال کیا۔ اس فرشتے نے کہا کہ داؤد ہے تو بڑا اچھا آدمی، لیکن اس میں اگر ایک کمی نہ ہوتی تو وہ کامل بن جاتا۔ آپ نے بڑی رغبت سے پوچھا کہ وہ کیا ہے، تو اس فرشتے نے کہا کہ یہ اپنا بوجھ مسلمانوں کے بیت المال پر ڈالے ہوئے ہے اور خود بھی اس میں سے لیتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس میں کھلاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل پر یہ بات اثر کر گئی اور اسی وقت جناب باری تعالیٰ کی طرف سے نہایت تضرع زاری سے جھکے اور دعائیں کرنے لگے کہ خدایا مجھے کوئی کام کاج ایسا سکھا دے جس سے میں اتنا حاصل کروں جو مجھے اور میرے اہل و عیال کو کافی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذرے بنانا سکھلا دی، پھر اپنی رحمت سے ان کے لیے لوہے کو بالکل نرم کر دیا۔ لوہے کو جس قدر کھینچتے اور موڑتے، جدھر موڑتے وہیں مڑ جاتا تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔